کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ بول رہے ہیں کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ بریلوی علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنے سے منع کرتے ہیں؟ تو میں کہاں منع کر رہا ہوں مدد سے پکارنے کے لیے؟ میں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا نا، مدد کا کیا مطلب، وسیلہ کیا بنتے ہیں مطلب مدد کا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے مطلب کہ بھائی یہ بتائیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ان چیزوں میں جو جن چیزوں کے دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے؟ جیسے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اولاد طلب کرتا ہے تو اس کا یہ اولاد طلب کرنا صحیح ہے؟ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اولاد دیں گے اور اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو اس کی نیت صحیح ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد طلب کر رہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے رسول سے دعا طلب کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، اس پر بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اس بندے نے اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست نہیں کی ہے، یہ بندہ اللہ کے رسول سے اولاد مانگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اولاد دے دیجئے۔ تو اب یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بریلوی علماء کے نزدیک یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ میں وہی بول رہا ہوں جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگا، تو کیا آپ لوگ تو یہ مانتے ہیں؟ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، اس پہ آئیں گے بخاری کی روایت پر جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں بخاری کی روایت اس پہ آئیں گے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت مانگی تھی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، زید بھائی وہ بخاری والی روایت نکال کر کے رکھے، ابھی اس پر بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد اگر طلب کر رہے ہیں، ہماری بحث ابھی اس پر نہیں ہے کہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ جب ہم استغاثہ کی موضوع پر بحث کرتے ہیں نا، تو استغاثے کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے ہم اس پر بحث نہیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے دعا کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھے اولاد دیجئے، ہاں بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق طلب کر رہا ہے یا اولاد طلب کر رہا ہے یا بیماری میں شفا طلب کر رہا ہے، تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں نے آپ کو وہی بتایا کہ کچھ چیزوں کو اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، جو کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، خود سے نہیں کر سکتا۔ اچھا تو یہی بتا دیجیے اولاد دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا رسول اللہ کے پاس بھی ہے؟ اولاد دینے کا اختیار، بنانے کا، کریٹ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد طلب کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے نا؟ نہیں، وہ غلط نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور بنانے والے۔ ارے بھائی دعا کی بات ہی نہیں کر رہا، میں دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے تھوڑی کہا کہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، رسول اللہ سے اولاد طلب کر رہا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ رسول اللہ سے اولاد طلب کر رہا ہے، وہ دعا، میں نے اس کی نفی کر دی نا کہ وہ دعا اللہ کے رسول سے یہ نہیں کر رہا ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، وہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ اولاد طلب کر رہا ہے، دعا کی درخواست نہیں کر رہا ہے، ڈائریکٹ اولاد طلب کر رہا ہے۔ تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے اولاد طلب کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ پورا بول لیں تو جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دیں، تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، تو پھر وہ کافر ہے۔ اگر اس کا پر یہاں پر جو مطلب ہوتا ہے ہمارے علماء اجازت دیتے ہیں، کوئی اگر یہ سمجھ رہا اللہ نہیں دے گا کی بات نہیں آ رہی، بات یہ آ رہی کہ وہ رسول اللہ کو بھی یہ اختیار رسول اللہ کے لیے بھی مان رہا ہے، وہ مان رہا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اولاد، پر وہ اللہ کے رسول کے لیے بھی مان رہا ہے کہ اللہ کے رسول بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ وہ اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، وہ رسول اللہ سے مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے رسول اللہ سے دعا کی درخواست نہیں کر رہا، رسول اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ وہی میں بول رہا ہوں کہ جب کوئی کہے گا یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے، میں نے آپ کو کلیئر بولا کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ ارے میں دو مطلب کی بات ہی نہیں کر رہا میرے بھائی، میں تو دوسرا مطلب خود ہی نفی کر رہا ہوں نا کہ اس کا دوسرا مطلب نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو یہ اختیار مانتے ہوئے، وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں یہ اختیار مانگتے ہوئے کہ رسول اللہ اولاد دیتے ہیں، وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں یہ اختیار مانتے ہوئے کہ رسول اللہ بھی اولاد دیتے ہیں۔ اچھا چلو آپ جواب نہیں دے رہی ہے، بتاؤ اگر کوئی رسول اللہ سے
सुन तो लीजिए, दुआ की दरखास्त नहीं करना रसूलुल्लाह। आप एक ही बात दोहरा रहे हैं, आप वही बात दोहरा रहे हैं ना पूरी स्ट्रीम में। आप मैं बार बार वही सवाल करूं, बार बार आप वही जवाब दें, इसका कोई फायदा नहीं होगा ना। क्लियर होना चाहिए मसला। देखिए दुआ की दरखास्त, हम जब इस्तिगासा से मना करते हैं, गैरुल्लाह से दुआ करने से मना करते हैं, तो हम गैरुल्लाह से दुआ करने से मना करते हैं, गैरुल्लाह से दुआ की दरखास्त करने से मना नहीं करते। तो गैरुल्लाह से दुआ की दरखास्त एक अलग मौजू है, उसको अभी साइड में रखें। अभी बात यहां हो ही नहीं रही कि गैरुल्लाह से दुआ की दरखास्त सही है कि गलत है, गैरुल्लाह से दुआ की बात हो रही है। मैं आपसे फिर से एक बार सवाल करता हूं कि एक आदमी डायरेक्ट अल्लाह के रसूल के हाथ में इख्तियार मान रहा है। भाई आप इख्तियार की बात, अभी मैं आपको 10 मिसाल इसमें बता सकता हूं। अगली स्ट्रीम इंशाअल्लाह ताला हम इसी पे रख देते हैं कि गैरुल्लाह के बरेलवी उलमा गैरुल्लाह के हाथ में कौन कौन से इख्तियारात मानते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, उसने रसूलुल्लाह के हाथ में इख्तियार माना है कि रसूलुल्लाह औलाद दे सकते हैं, और इसलिए वो रसूलुल्लाह से दुआ कर रहा है हाथ उठा करके कि रसूलुल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। ये सही है कि गलत है? तो ठीक है, आपने अगर क्योंकि सब कुछ निगेट कर दिया है कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार मान रहा है, वो दुआ का मतलब नहीं समझ रहा है, सिर्फ वही इख्तियार मान रहा है, तो फिर ये कुफ्र है। यानी आप ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह से इस तरह से दुआ मानना ये शिर्क है, कुफ्र है। अब देखिए वही आ गया ना, मुझे नियत का नहीं पता। आप मान रहे ना, आप ये मान रहे ना, ये तो फिर इख्तिलाफ भाई है। आपने तस्लीम कर लिया, अगर नीयत है आपने तस्लीम कर लिया ना कि अगर नीयत है, अगर आपने मान लिया कि नीयत है, अच्छा अब आपने कुफ्र मान लिया। कुफ्र मानने का मतलब आप इसको दुआ भी मान रहे हैं, ठीक है, नहीं वो बहुत अच्छी बात हो गई भाई। आपने अब हमारे जिम्मे कुछ बताने के लिए बचा नहीं, हम इसको कुफ्र बोलते हैं, आप भी इसको कुफ्र बोल रहे हैं। अगर यानी आप इसको कुफ्र बोल रहे हैं, आप इसको कुफ्र बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इसको आप दुआ मान रहे हैं ना। मैं मेटाफोर, जो चीज सिर्फ अल्लाह ताला, कुछ चीज होती है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मदद कर सकती है, पर कुछ चीज होती है जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में नहीं होती, सिर्फ अल्लाह ताला के। अरे भाई मेरे भाई, अब मैं जो सवाल किया आप समझे नहीं। मैंने ये कहा कि आपने कुफ्र तो मान लिया, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, आपको तौहीद पर कायम रखे। मैं ये कह रहा हूं जब आपने कुफ्र मान लिया, इसका मतलब इस तरह से पुकारने को आप दुआ मान रहे हैं, इसीलिए तो कहा कि ये कुफ्र है। तो नियत इंपॉर्टेंट है ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर अरे भाई नियत वाली तो बात हो गई ना, अरे वो नियत वाली बात तो हो गई कि उसकी नीयत दुआ का दरखास्त करने की नहीं है, उसकी नीयत दुआ की दरखास्त। आपने कुफ्र किस बुनियाद पर बोला? आपने देखो, आपने तस्लीम कर लिया कि कुफ्र है, आपने उसको कुफ्र क्यों बोला? कुफ्र इसीलिए बोला आपने कुफ्र इसीलिए बोला ना क्योंकि आप उसको दुआ मान रहे हैं। आप नियत बता रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता कि कोई मजार पे जाता है तो उसकी नियत क्या होती है। उसका नियत ये भी हो सकता है कि वो अल्लाह की। अरे अभी वो बहस बाद में रखेंगे, जो वो हम बाद में साबित करेंगे कि जो मजार पे जाता है उसकी नियत क्या होती है, आपके उलमा ने उसके बारे में क्या लिखा है, वो सब हम इख्तियारात के बारे में क्या लिखा है वो सब हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपने एक चीज को कुफ्र कहा है। देखो भाई, मेरे प्यारे भाई, एक चीज को आपने कुफ्र कहा ना, तो मैं ये बोल रहा हूं कि कुफ्र इसी वजह से कहा ना कि इस तरह से, इस नीयत से पुकारने को दुआ कहते हैं। मैं कहता हूं कि कोई, तभी तो आपने उसको कुफ्र कहा ना। सुन लीजिए, कोई इंसान ये समझे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इंसान को बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो ये कुफ्र है। भाई मैंने भी तो वही बात आपसे कही कि एक बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखते हुए कि अल्लाह के रसूल औलाद दे सकते हैं, अल्लाह के रसूल से औलाद मांग रहा है, आपने इसको कहा कुफ्र है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब अब कुफ्र तो आपने मान लिया माशाअल्लाह, वो तो हम तो इसको ही यही साबित करना चाह रहे थे कि ये कुफ्र है, ये शिर्क है, वो आपने तस्लीम कर लिया, एक मसला तो हमारा हल ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो बहस आपने जहां से शुरू की थी, आपने ये कहा था कि पुकारना अलग चीज होती है, दुआ अलग चीज होती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको तो आप दुआ मान रहे हैं ना, इसीलिए तो आपने कहा कि ये कुफ्र है। भाई यह मदद का मतलब आप लोग क्यों नहीं समझ पाते, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें दुआ। अरे भाई अब आपने कुफ्र कहा, मैंने तो देखो आपने तो कुफ्र बोल दिया ना, आपने कुफ्र बोल, आपने मेरे भाई आपने कहा कि कुफ्र है, मेरे भाई आपने कहा कि कुफ्र है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, कुफ्र तो आपने खुद बोल दिया, तस्लीम कर लिया माशाअल्लाह। अब मैं ये बोल रहा हूं, आपने जब कुफ्र बोल दिया तो इसका मतलब कि आप मान रहे हैं कि वो गैरुल्लाह से दुआ है, तभी तो उसको कुफ्र बोल, दुआ मांगना कुफ्र है, इसीलिए तो कुफ्र बोला आपने। तो आपने खुद
آپ صرف اتنا بول دیں کہ یہی تو دعا ہے اور یہی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے، پھر ہم آئیں گے انشاءاللہ وہ جو جنت والی بات آپ نے کہی وہ زید بھائی نے ڈھونڈ کر کے رکھی ہوگی وہ حدیث، اس پر بھی بات کریں گے۔ ابھی پہلے آپ یہ طے کر لینا کہ پہلے آپ نے کفر کہہ دیا میرے بھائی، تو آپ نے یعنی یہ تسلیم کر لیا نا کہ یہ والی جو دعا ہے، یعنی ایک کسی انسان کو اختیار مانتے ہوئے، وہ اختیار جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ کسی نے اگر نبی کے ہو یہ اس معاملے میں اختیار مانتے ہوئے کہ نبی بھی اولاد دے سکتے ہیں، اور نبی کو پکارا یہ کہ نبی مجھے اولاد دیں، تو یہ دعا ہے نا، اسی لیے تو آپ نے کہا کہ یہ کفر ہے۔ بھائی دیکھیے، آپ جو اسٹیٹمنٹ بول رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تو یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ پوری طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خود سے نہیں رکھتے تو صحیح ہے، لیکن اس اختیار میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اختیار تو یہ بھی ہے، تو میں پوری طریقے سے اس کو کفر نہیں بول سکتا۔ لیکن آپ دیکھو وہ ہم ایک بات ہی آپ بار بار دہرانے، دعا کر سکتے ہیں یہ والا تو بحث ہم ابھی نہیں کر رہے کہ دعا کی درخواست کر رہا ہے، وہ بندہ دعا کی درخواست نہیں کر رہا ہے، وہ رسول اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے۔ بھائی میں آپ سے دعا کی درخواست کر سکتا ہوں میں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک منٹ میرے بھائی، میں آپ سے دعا کی درخواست کر سکتا ہوں نا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، آپ سے دعا کی درخواست کر سکتا ہوں نا میں۔ لیکن آپ یہ تو مجھ سے بول رہے ہیں نا کہ دعا کی درخواست، آپ کے بھی میں میرے سوال کا جواب نہیں دیتے یار بھائی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ میں جو سوال کرتا ہوں جواب نہیں دیتے ہو، کہیں اور چلے جاتے ہو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے دعا کی درخواست میں آپ سے دعا کی، پھر میری بات کا جواب دیں میرے بھائی، تب اس سے بات آگے بڑھے گی۔ میں آپ سے دعا کی درخواست کر سکتا ہوں نا کہ میرے بھائی آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے؟ جی بالکل کر سکتا ہوں۔ کیا میں آپ سے اولاد بھی مانگ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ سے اولاد بھی مانگ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اولاد عطا فرما دیں؟ یہ اسٹیٹمنٹ کفر نہیں ہے، نیت اگر ہوگی کہ میں خود سے میں اگر دے سکتا ہوں، میں بنانے کا اختیار رکھتا ہوں تو کفر ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ، تو اگر یہی ہاں دیکھو اب میں کیا بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ ایک بندے نے رسول اللہ سے دعا کی درخواست نہیں کی ہے، رسول اللہ سے مانگا ہے کہ رسول اللہ مجھے اولاد دیں، اور اس کا عقیدہ یہ کہ رسول اللہ اولاد دے سکتے ہیں، تو یہ اس کا عقیدہ رکھ کر کے کہ رسول اللہ اولاد دے سکتے ہیں، رسول اللہ سے اولاد مانگنا، آپ نے یہ کہا نا کہ یہ کفر ہے۔ بھائی دیکھیے، قرآن میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اولاد دے دوں، کچھ تو ایسے آیت ہے کہ میں ارے میرے بھائی آپ بار بار یہاں وہاں کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو دلیلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اور وہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک چیز کو کفر بول دیا، میں تو صرف آپ نے جو بات کی شروعات کی تھی میں اس بات، آپ نے جو بات کی شروعات کی تھی میرے بھائی، آپ نے جو بات کی شروعات کی تھی کہ دعا ایک الگ چیز ہوتی ہے، پکارنے ایک الگ چیز ہوتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں دعا ایک الگ چیز ہوتی ہے، پکارنے ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست نہیں کرتے، یہ رسول اللہ سے مانگتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں مشکلوں میں یا رسول اللہ مدد، وہ اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو حقیقت سے پرے ہے، اور سارے سننے والے یہ جانتے ہیں جو بھی رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، وہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست نہیں کر رہے ہوتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مان کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار مان کر کے رسول اللہ سے طلب کر رہے ہوتے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرنا، پکارنا، یہ دعا ہے۔ جو آپ نے طریقہ بتایا نا کہ آپ کہتے ہیں ہم دعا میں اور ہم پکارنے میں فرق نہیں کرتے، آپ نے خود کہہ دیا نا کہ وہ کفر ہے، تو ہم بھی اس کو کفر کہتے ہیں۔ ہم کفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے دعا کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ جو طریقہ ہے رسول اللہ کو وہ اختیارات جن کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے رسول اللہ کو پکارنا، یہ صرف پکارنا نہیں ہے، یہ دعا ہے، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ اور یہ ہر ایک عام انسان کو بھی پتا ہے کہ آپ کو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ ایک ایسی چیز لے کر کے آ گئے ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا، سب کو پتا بھائی، پکارنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور دعا کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ پر ہمارے یہاں جو لوگ رسول اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہاں کی بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کیا وہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو جا کر کے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا کر کے دعا کریں؟ نہیں،
بلکہ آپ تو یہاں تک کے دیکھیں گے بریلوی، آپ تو بریلوی عقیدوں میں یہاں تک کے دیکھیں گے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے. یہاں تک کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی جولی میں تو وحدت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو لینا ہے وہ دربار محمد سے لے لیں گے. ایکچوئل جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صاحب اختیار ہیں، ان چیزوں پر بھی رسول اللہ کو اختیار ہے جو قرآن و سنت کے مطابق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اس میں پھر رسول اللہ کو پکارتے ہیں تاکہ رسول اللہ وہ دیں، رسول اللہ بیماری سے شفا دے دیں، رسول اللہ غربت سے غنا دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق عطا فرما دیں. تو یہ رسول اللہ کو صرف پکار نہیں رہے، یہ رسول اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. بات واضح ہوگی؟ تو آپ کر رہے ہیں نا، آپ نیت کو ایزیوم کر رہے ہیں نا، آپ ایسے بلائنڈ ایزیوم نہیں کر رہے. ارے بھائی میں تو آپ کو دو چار شعر میں ثبوت بھی پیش کر دیا. جو عام بریلوی آدمی ہے اس سے بھی جا کر کے آپ پوچھ لیں. آپ جا کر کے بریلوی ابھی میرے پاس فوری، اچھا میں آپ کو پچھلی اسٹریم میں بریلوی علماء کی کتابیں لا کر کے دوں گا جہاں پر باقاعدہ بریلوی علماء اختیارات ثابت. مختار کل بحث ہی پوری چلتی ہے مختار کل کی، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے. بریلوی علماء باقاعدہ، ابھی میرے پاس فوری طور پہ کتاب ہوتی نا تو میں دکھا دیتا کہ بریلوی علماء باقاعدہ رسول اللہ کو مختار کل مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام چیزوں کے اختیارات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، اولاد تقسیم کرتے ہیں، وہ اختیارات میٹافوریکل نہیں کہتے ہیں، وہ رسول اللہ کو مختار کل، کوئی میٹافوریکل بول کر کے نہیں بولتے ہیں، کوئی میٹافوریکل بول کے نہیں بولتے ہیں، وہ رسول اللہ. ایک منٹ وہ زید بھائی، وہ یہ بات میرے خیال سے مکمل ہو گئی، وقت ضائع کرنے کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے. وقت ضائع کرنے ابھی میں نے کہا نا، ابھی اگلے ہفتے آپ آئیں گے تو میں آپ کو بریلوی علماء کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ وہ میٹافوریکل ہے یا پھر یہ کہ وہ واقعتاً رسول اللہ کو. آپ کی بات خود بریلوی علماء ریجیکٹ کر دیں گے. آپ نے جو کہا نا کہ رسول اللہ سے اولاد نہیں مانگ سکتے ہیں، اس کو خود بریلوی علماء اور عوام ریجیکٹ کر دے گی کیونکہ وہ مانتی ہے. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار مان کر کے مانگنا کفر ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے ہماری دعوت آپ نے تسلیم کر لی. ہم بھی تو یہی بول رہے تھے کہ رسول اللہ کو مختار مان کر کے اور آپ سے دعا مانگنا یہ شرک ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو تسلیم کر لیا. تو ہمارا مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا ماشاءاللہ اس کو کفر بول کر کے. ابھی وہ جنت والی حدیث لے آئے بھائی. جس اینگل میں مختار بولنے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہم جس اینگل میں مختار کل بولتے ہیں وہ آپ جس اینگل میں بول رہے ہیں دونوں بالکل الگ ہے. آپ اپنی پبلک کو ایسے بھی نہیں بالکل الگ نہیں ہے. ایک منٹ، ایک مثال دے دوں سرفراز بھائی. ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اینگل الگ ہے. اگر آپ کم سے کم اگر یہ مانتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کو ایک مکمل اختیار ہے اور اس نے اپنے وزیر کو پوری مملکت سونپ دیا کہ بھائی یہ زمینوں کو سودا تم کر سکتے ہو اور یہ خزانے تم بانٹ سکتے ہو، مجھ سے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے حوالے ہے، تمہاری سائن چلے گی، تمہارا سب کچھ چلے گا. کم سے کم بریلوی حضرات اتنا تو رسول کے لیے مانتے ہی ہیں کہ اب سب کچھ رسول اللہ کے حوالے ہے. اللہ خالی ہے، رسول اللہ کے حوالے کر دیا گیا. اولاد بانٹنا، روزی بانٹنا، صحت بانٹنا، شفا بانٹنا، سب کچھ اتنا تو کم سے کم مانتے ہیں. پوری بحث ہی ہے رسول اللہ کے لیے تصرف ثابت کرنا یا نہ ثابت کرنا. پوری اہل حدیث اور بریلویوں کے درمیان نقطہ امتیاز یہی چیز ہے، تصرف. کہ تصرف رسول اللہ کے لیے تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. جو رسول اللہ کے لیے تصرف مانتا ہے وہ بریلوی ہے، جو رسول اللہ کے لیے تصرف نہیں مانتا ہے وہ وہابی ہے. یہی فرق ہے، یہی کیا جاتا ہے. تصرف ایک منٹ تصرف تو حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی مانتے ہیں. ارے بھائی چلو اس پہ بھی بات کریں گے، وہ آپ لے آئیں گے جب حافظ ابن القیم اور ابن تیمیہ والی عبارت لے آئیں. آپ جب ابن القیم اور وہ آپ نہیں مانتے نا، ارے آپ نہیں مانتے نا تصرف، آپ تصرف نہیں مانتے. ارے بھائی حافظ ابن تیمیہ مانتے ہیں، ابن القیم مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں نا. وہ لے آئیے گا جب ابن تیمیہ ابن قیم والی بات آئے گی. یہ جنت والی بات آپ کیا بول رہے تھے؟ اتنا ٹائم مت ضائع کریے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. آپ والا معاملہ ہو گیا خلاصہ اس کا، اتنا بلا وجہ اتنا سب وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ نے یہ مان لیا ماشاءاللہ کہ کوئی اگر یہ سوچ کر کے دعا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے، آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ تو وہ کفر ہے. تو وہ ٹھیک ہے، پھر وہ بات ہو گئی مکمل بھائی.
آپ جو بول رہے ہیں وہ آپ بریلویوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئے نا، تو بریلوی رسول اللہ کو آپ جو بات بول رہے ہیں وہ آپ بریلویوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، ہم اکیلے آپ کا رد نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ جو بریلوی طبقے کا جو شرک ہے اس کا رد کر رہے ہیں. تو جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے مانگتے ہیں رسول. بھائی وہ دیکھو وہ کہتے ہیں احمد رضا خان کا شعر ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو وہ رسول اللہ کو دینے والا مانتے ہیں. بھائی پتہ نہیں آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا اختیار نہیں مانتے. وہ رسول اللہ، آپ دیکھیں آپ نے یہ دعویٰ کیا، آپ شروع سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ سے نہیں مانگتے، رسول اللہ سے کہتے ہیں آپ دعا کریں. آپ کا یہی دعویٰ ہے نا، شروع سے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، اور آپ نے مان لیا کہ اگر کوئی رسول اللہ کو دینے والا مان کر کے اور پھر اس کے بعد اس سے دعا مانگتا ہے تو وہ کفر ہے. آپ نے تسلیم کر لیا ماشاءاللہ. اور حقیقی ابھی میں کتنے ثبوت، ابھی احمد رضا خان کا شعر پیش کر دیا میں نے. بھائی کون دیتا ہے دے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کی نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو میرے بھائی یہ بات ہو گیا مسئلہ. ابھی یہ وہ جنت والی، آپ نے وہ ابھی کوئی بولے گا کہ جنت والی دلیل کا میں نے جواب نہیں دیا، تو جنت والی دلیل سامنے پیش کر دیں، اس کا بھی جواب ہو جائے. ٹائم نہیں پاس کرنا، ٹائم پاس مت کریے بھائی. اور بھی لوگ ہیں نا سوال کرنے والے، وہ سمجھ میں آ گیا لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے اگلی دفعہ آئیے. اچھا اگلی دفعہ آئیے. یہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور تاکہ ان کے اس کے بعد میں کوئی سوال ہوتا ہے بچتا ہے حدیث کے تعلق سے تو ہم وہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جی بتائیے. دیکھیے میں نے شروع سے یہ بات کہی، ہم نے تو شروع میں ہی یہ بات کہی کہ بھئی اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں رسول اللہ کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ تو کسی بھی نیک آدمی سے، میں نے ان بھائی سے کہا نا، ان بھائی سے کہا آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے. یہ تو کسی بھی نیک اور صالح آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عمل تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں بھی یہ عمل تھا کہ لوگ نیک لوگوں کو جن کو وہ نیک سمجھتے تھے ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے. صحابہ کرام کی بھی اسی پر تربیت ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اختیارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسی لیے جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے. اور دعا کی درخواست کرنا، نیک زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا، اس کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں. رسول اللہ جب تک باحیات تھے صحابہ رسول اللہ سے جا کر کے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو دوسرے جو نیک صحابہ تھے ان سے لوگ لا کر کے دعا کی درخواست کرتے تھے. آپ دیکھیے بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک کالی کلوٹی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اللہ کے رسول سے فرمایا ادعو اللہ لی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اتسرع، مجھے مرگی آ جاتی ہے، میں مرگی کی بیماری میں مبتلا ہوں، تو آپ مجھ سے میرے لیے دعا کریں. ادعو اللہ لی، آپ میرے لیے دعا کریں. یہ اس کو دعا کی درخواست کرنا کہتے ہیں. تو جو صحابہ کرام کا عمومی منہج تھا اس میں یہی بات ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار مانگ کر کے رسول اللہ سے دعا کی درخواست دعا نہیں کرتے تھے کہ رسول اللہ آپ دے دیں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے. اور ایسا ہی اس حدیث میں بھی ہے. آپ دیکھیں جب حدیث آپ پوری پڑھیں گے، حدیث کا پہلا جملہ پڑھ کر کے ہو سکتا ہے آپ کو شک ہو جائے کہ صحابی نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو جنت دینے والا مان لیا، پر جب پوری حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جنت دینے والا مان کر کے، صاحب اختیار، یہ اختیار مان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت نہیں مانگی تھی. وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں. دیکھیے کیا حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کن تو، بھائی حدیث پوری سن لے پہلے نا تاکہ وہ جو کنفیوژن ہے آپ کا وہ دور ہو جائے، پھر میں آپ سے سوال کروں گا اس حدیث کے بارے میں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کن تو ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات بتائی، فاتحتہ بوضوئہ، تو اللہ کے رسول کا پانی لا کر کے دیا، وحاجتہ، اور اللہ کے رسول کی جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ فراہم کی رسول اللہ کو. فقال علی سل، تو انہوں نے کہا کچھ مانگو. وقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت ملے. قال او غیر ذلک، تو انہوں نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے؟ قلت ہوا ذاک، تو میں نے کہا نہیں یہی چیز مجھے چاہیے. فقال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود،
کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو تم میری مدد کرو اپنے اوپر بے کثرت سجود، کثرت سے سجدے کر کے، کثرت سے سجدہ کر کے میری مدد کرو۔ کیا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی اس کا حدیث کا؟ جو آخری الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ نے کہا کہ رسول اللہ سے انہوں نے جنت طلب کری، تو اس میں جو اللہ کے رسول نے آخری الفاظ فرمائے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نماز وغیرہ مطلب پڑھتے رہو، یہ تو مطلب بہت بیسک بات ہے، اس میں کیا، اس سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ مطلب فَأَعِنِّي جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری مدد کرو نماز پڑھ کر، یہ بول رہے ہیں ہم جو کہ کس چیز میں مدد کرو؟ نماز پڑھ کر۔ ارے تو رسول اللہ کی مدد کیسے ہوگی نماز پڑھنے سے؟ رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا میری مدد کرو؟ اب آپ یہ یہاں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھتے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت نہ دلوا پاتے، جو کہ آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ اس حدیث نہیں، میں تو یہ دکھایا، آپ میری طرف وہ جواب میں دوں گا نا، میرا جواب آپ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ یہ تو چیٹنگ ہو گئی۔ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو، میرا والا جواب مت دو کہ میں کیا جواب دوں گا، میرا والا جواب میں دوں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کس چیز کے بارے میں کہا میری مدد کرو؟ کہ جنت تم کو ملے گا تو تم نماز پڑھتے رہو۔ میری مدد کیوں کہا؟ اللہ کے رسول کی مدد اس میں کیا تھی؟ دلانے میں، جنت دلانے میں، جنت دلانے میں، یعنی یہ صحابی یہ نہیں سمجھ کر کے مانگ رہے تھے نا کہ جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ دلانے آپ نے بولا ایک لفظ، دلانے یعنی اللہ کے رسول کے دینے میں مدد نہیں مانگ رہے تھے، دلانے میں مدد مانگ رہے تھے نا۔ دینا اور دلانا دونوں میں فرق ہے۔ یعنی یہ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ رسول اللہ جنت دیتے رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے سے جنت دلا سکتے ہیں، یہ سمجھ رہے تھے نا بھائی۔ اس میں لیکن آپ سے اختلاف جو یہ ہے، یہاں پر صحابی رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب یہاں پر آپ لوگ اپنا مطلب دماغ کا گھوڑا لگاتے ہیں اور یہاں کرتے پبلک یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے اختیار کے میں نے دماغ کا گھوڑا کیا لگایا؟ میں نے کیا دماغ کا گھوڑا لگایا؟ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صحابی نے جب رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو اس میں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دینے والا مان کر کے، آپ نے بھی دلانے لفظ استعمال کیا آپ نے خود۔ اس سے یہ بات بہت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دینے کا اختیار مان کر کے یہ صحابی نہیں مانگ رہے تھے جنت، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر رہے تھے۔ وہ بات ابھی دیکھو پھر سے بات واضح ہو گئی، وہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست کر رہے تھے کہ رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن میری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، تمہارے لیے جو جنت میں مجھ کو رفاقت چاہیے وہ رفاقت تم کو مل جائے، تو تم میری دعا کے قبول ہونے میں میری مدد یوں کرو کہ تم بھی کثرت سے سجدہ کرو، تم کثرت سے سجدہ کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور جب میں دعا بھی کروں گا اور میری دعا کے ساتھ ساتھ تمہارا عمل بھی ہوگا، تو تمہارا یہ عمل میری دعا کے قبول ہونے میں معاون ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار مان کر کے کہ رسول اللہ جنت دیتے ہیں، یہ مان کر کے رسول اللہ سے جنت نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ یہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست کر رہے تھے۔ اور ہم نے آپ کو پہلے کہا بھائی کسی بھی زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، ہم اس کو شرک نہیں کہتے، یہ تو ایک مستحب اور مسنون عمل ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ پر یہاں پر انہوں نے دعا کا ورڈ تو یوز نہیں کیا نا، اس پر تو آپ لوگ ترنت شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ایسا کوئی پبلک بولے تو آپ نے تعبیر نہیں پوچھتے؟ نہیں بھائی، میں نے کیا کہا آپ سے؟ میں نے آپ سے کیا کہا کہ جو بریلوی طبقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست نہیں کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے مانگتا ہے، اس کے بہت سارے ثبوت میں نے دے دیے۔ اور اگر آپ نے بھی یہ مان لیا کہ جو رسول اللہ کو اختیار مانگ کر کے مانگے تو وہ کفر ہے، وہ تو آپ نے بھی مان لیا۔ رہا معاملہ دعا کی درخواست کا، دیکھیے دو چیزیں میں نے نا کلیئر کر دی آپ کی۔ میں آج کل دیکھو میں اس طرح سے بحث کی موڈ میں نہیں ہوں کہ آپ ایک بلا وجہ ایک ہی سوال دہراتے رہے میں اس کا جواب دیتا رہوں۔ چیزیں کلیئر ہو جائے تو خاموش ہو جانا چاہیے، ورنہ تو پوری رات بات ہوگی، آپ مانیں گے نہیں، مجھے پتا آپ نہیں مانیں گے۔ تو میں کیا بول رہا ہوں کہ دعا کی درخواست، اس حدیث سے استغاثہ کا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
دعا کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث سے صرف یہ ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ جب باحیات تھے تو صحابہ آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ آپ نے دلانا لفظ آپ نے خود بولا، تو اس کا مطلب وہ دیتے، یہ نہیں مانتے تھے کہ رسول اللہ دیتے ہیں، یہ مانتے تھے کہ رسول اللہ دلاتے ہیں۔ اور بریلوی جو عقیدہ ہے وہ دینے والا عقیدہ ہے۔ ابھی وہ بھائی احمد رضا خان صاحب کا شعر پیش کر رہا ہوں میں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو ہمارا یہ اس حدیث سے دلانے کی دلیل ملتی ہے، دینے کی دلیل نہیں ملتی۔ آپ حضرات کا عقیدہ دینے والا کہ رسول اللہ دیتے ہیں، تو دینے اور دلانے میں فرق ہے۔ دیکھو بہت بلا وجہ کی بحث کر کے میرے بھائی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آپ نے دلیل دی تھی، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ آپ نے بولا کہ پکارنے اور دعا میں فرق ہوتا ہے، میں نے بتا دیا بھائی کہ یہ دعا جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو صاحب اختیار مان کر کے، وہ چیزیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اس میں رسول اللہ کا اختیار مان کر کے اور آپ کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ اور دونوں باتیں میرے خیال سے میں نے ثابت کر دی ہیں۔ باقی اگر شعبان بھائی بات آگے بڑھانا چاہے تو بڑھائیں۔ اب آپ بولیں گے کہ ہاتھی اڑتا ہے، تو ابھی میں بار بار آپ بولیں گے تو میں کتنا آپ کو دلیلیں دوں گا کہ ہاتھی نہیں اڑتا ہے؟ تو جتنا میرے پاس آپ مطلب جہاں پہ میں بہت دیر میں آنا تھا، جہاں پر مجھے بہت دیر میں آنا تھا تو ڈائریکٹ آپ لے ہی آئے وہاں تک، تو اب کچھ باقی رہا نہیں۔ جہاں بہت دیر سے آنا تھا وہاں سرفراز بھائی آ کر کے فوراً انہوں نے بحث کو موڑا اور ہم کو فوراً وہاں لے آئے، تو بات ختم ہو گئی وہاں پہ میرے بھائی، ہے نا۔ اور میرے خیال سے وقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ آپ ایسا کریے نا، آپ آئندہ آئیے انشاءاللہ، دوبارہ سے آئیے، نئے سرے سے بھی آپ کچھ کنفیوژن میں پھر سے گفتگو کریں گے۔ لیکن اب میرے خیال سے زیادہ آپ کے ساتھ لینا، اسی موضوع کو دہرانا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے جو لسنرز ہیں وہی بتا دیں، وہ بتا دیں، بات کلیئر ہوگی۔ کتنے اچھے سے کلیئر ہوئی بات بھائی، اتنے اچھے سے بات کلیئر ہوئی ہے، بلا وجہ بحث کر کے کیا فائدہ ہے؟ آپ نے کفر مان لیا، ماشاءاللہ، ہم جس چیز کو کفر کہتے ہیں آپ نے خود اس کو کفر مان لیا۔ آپ جو دلیل دے رہے تھے کہ اس سے جو ہے وہ دعا مانگنا ثابت ہوتی ہے، میں نے وہ بتا دیا کہ وہ دعا نہیں تھی، وہ دعا کی درخواست تھی۔ آپ نے زبان سے قبول کر لیا کہ وہ دلانا تھا، وہ دینے والا معاملہ نہیں تھا۔ اب اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بلا وجہ کیوں ہم کو آپ بولیں کہ آسمان میں نے ہاتھی اڑتا دیکھا ہے اور میں ثابت کروں آپ کے سامنے کہ ہاتھی نہیں اڑتا ہے؟ ہو گیا ثابت کہ ہاتھی نہیں اڑ رہا ہے۔ بارک اللہ، شکراً۔ ایک کام کریں گے بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا آئندہ آئیں، آپ آئندہ آئیں، زید بھائی ان کو آئندہ کی دعوت دے، انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ آپ نے ایک چیز لی ہے، وہ یہ آپ نے لی ہے کہ آپ یہ بات واضح کتابوں سے لا کر بتائیں گے کہ وہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہے اور دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے مانگتے ہیں تو حقیقی طور پہ ریئل مانگتے ہیں۔ جو یہ محاورتاً کہہ رہے ہیں، یہ محاورتاً کہہ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، اور یہ ریئلٹی ہے، زمینی سطح پر ریئلٹی بتایا۔ اچھا، یہ جو بھائی آئے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے، آج ان بھائی کو بہت مہلت دے دیجیے، اگلے ہفتے آئیے اور تیاری کر کے آئیے، اگلے ہفتے آئیے اور تیاری کر کے آئیے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے نا۔ سب پورا اسٹریم آپ کے لیے تو وقف نہیں کر سکتے ہیں، اور بھی ہمارے بھائی موجود ہیں۔ ہماری ویڈیو 3 ہفتے سے پینڈنگ پڑی ہوئی، اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں ہم لوگ، تو اگلے ہفتے اور بات کر، محنت کر کے آئیے اور دلائل لے کر کے آئیے اور بات کریں گے۔ اسٹریم تھوڑی بند ہو رہی بھائی، روز ہفتے میں 2 دن کر دیے، اس لیے ہم لوگوں نے منگل کو دونوں دن بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہفتے سے اچھے سے تیاری کر کے آئیے، پھر انشاءاللہ اور آپ سے بات کریں گے۔ آئندہ جب آپ آئیے تو آپ نے ایک بات شروع سے بار بار کہی ہے، شروع سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے نہیں دیں گے یا پیدا کر کے نہیں دیں گے، تو اس تفریق کی دلیل بھی لے کے آئیے گا۔ جب آئندہ آپ آئے نا، یہ بھولیے گا نہیں اس بات کو کہ یہ جو تفریق آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دینا یا خود بنا کے دینا، دونوں میں جو مانگنے میں فرق کر رہے ہیں نا آپ تصرف کے مسئلے میں، اس کی آپ جو ہے کوئی دلیل اور مثال ضرور لے کے آئیے گا، گفتگو کریں گے انشاءاللہ آپ سے۔